بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شیخ محترم حضرت مولانا صلاح الدین مقبول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلام دین امن و سلامتی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور حضرت مولانا اس مجلس کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، تو آپ کا یہ صدارتی خطاب بھی ہے۔ شیخ کے بعد سلفیت اور دہشت گردی اس عنوان پر ہمارے معزز مہمان عزیز گرامی مولانا حافظ محمد صاحب رحمانی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کے خطاب کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ بزرگوار گرامی، حافظ صاحب، دونوں حافظ صاحب، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر عزیز گرامی مولانا محمد رحمانی، اور ان کے رفیق سفر مولانا نصر اللہ صاحب، ہمارے معززین شہر اور دور و قریب سے آئے ہوئے ہمارے سامعین، آپ کو مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت فی الجنت منزلا۔ انہی جیسی ملاقاتوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آیا یا بیمار کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تو پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ تمہارا آنا مبارک، خوش آمدید، اور تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ نیت کی ضرورت ہے۔ رب کی بخشش کے لیے بہت بڑے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اب ہمارے بہت بڑے بڑے کام اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں، لیکن نیتی سے کوئی چھوٹا سا کام بھی آپ نے کر دیا اور وہ قبولیت کا وقت ہو، اللہ اسے قبول کر لے، تو پورا گویا کہ آپ کو دنیا اور آخرت کا پورا سرمایہ مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، لا تحقرن من المعروف شیئا وان تلقى اخاك بوجه طلق۔ کسی بھی وہ شعر میں مولانا محسن صاحب دیوان گلشن نے اس کا شعر میں ترجمہ کر دیا ہے، کتنی ہی چھوٹی ہی نہیں کہ تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بھائی سے جب ملاقات کریں تو مسکرا کر کے حشاش بشاش چہرے سے، اگر اللہ یہی قبول کر لے تو گویا کی بیڑا پار۔ بہرحال آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ حضرات، اسلام ایک ماڈرن، اپ ٹو ڈیٹ، ایزی مذہب ہے۔ رواداری، امن و شانتی کا پیغامبر ہے۔ کتنا ماڈرن ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں
اتنی مسلمانوں اسلام کے خلاف اتنی مصیبتوں کے بعد دنیا کے کونے کونے میں بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹرز، پروفیسر، سائنٹسٹ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اس کی ماڈرنٹی کی دلیل ہے، اس کی جدیدیت کی دلیل ہے. اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد اس کے کسی بھی قانون پہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں. ایزی اور آسان اتنا ہے کہ آپ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں، ہمالیہ کے کھوہوں اور غاروں میں چلے جائیں، دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں. روزہ اور نماز بڑی آسانی سے ہر موسم میں کر رہے ہیں. اتنا زیادہ آسان، اتنا آسان کہ جس طرح صحت مند آدمی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر بیمار ہے تو وہ تیمم پہ اکتفا کرے. اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے. اس سے زیادہ آسان اور کون مذہب ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ آپ اس عالمگیر مذہب کے پیغمبر ہیں اور اس کے حامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. روادار اتنا ہے کہ ابھی ہمارے حافظ صاحب حفظہ اللہ اشارے فرما رہے تھے، ایک واقعے کی روشنی میں سب کچھ بتلا رہے تھے. اتنا زیادہ روادار ہے. آپ ہندوستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہاں کے مغل بادشاہوں نے اور پھر بعد میں ٹیپو وغیرہ نے جتنی رواداری کی ہے اور جن لوگوں نے جتنی زیادہ رواداری کی ہے ان کو آج اتنے ہی زیادہ متہم اور بدنام کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے کا نام سنا ہوگا، جو بہگنا جی کے داماد تھے، بہگنا جی کے سسر تھے. ان کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے ماں عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کو. وہ جب میں تھا ان کے پاس تو کہیں بھی بڑی مجلس میں جاتے تھے، مجھ کو لے کر کے جاتے تھے. دیکھا کہ وہ ایوان غالب میں تقریر کر رہے ہیں. دیکھا میں نے مولانا سے پوچھا یہ کون مولانا ہے؟ وہ داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے. کہا ان کو نہیں جانتے، ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے ہیں، بہگنا جی کے سسر ہیں، اور یہ بہت ہی نارمل تھے. انہیں کی نارملسی کا اثر بہگنا جی پہ تھا، لیکن ان کی بچی اور بہگنا کی بیوی ان میں ذرا معاملہ کچھ دوسرا تھا، فیلنگ کا زیادہ وہ تھا. عورتوں میں ہوتا ہے. تو وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب وہ الہ آباد میں میئر تھے تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے طلباء آئے کسی ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آج کسی چیز کا افتتاح ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ، آپ چلیں. ان کے پاس ان کی کاپی تھی، اس کو دیکھا تو اس میں دیکھا کہ وہ پروفیسر نے لکھوا رکھا تھا کہ ٹیپو نے کتنے مندروں کو اور ان کے پجاریوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور ان کو اور کتنے لوگوں کو اسلام پہ مجبور کیا. اورنگزیب کے بارے میں لکھوائے ہوئے تھا کہ اتنے لوگوں کو مار کر کے تب ناشتہ کرتا تھا، اتنے جنیو جلا کر کے تب کھانا کھاتا تھا. کہا فوراً میں نے اس پروفیسر کو ٹیلی فون کیا کہ یہ معلومات آپ نے کہاں سے جمع کی ہیں؟ اس نے کہا ہم نے اسے میسور گزٹ میں دیکھا. میسور گزٹ. انہوں نے فوراً کوئی اسماعیل صاحب تھے، حافظ صاحب جان سکتے ہیں کہ وہ اسماعیل صاحب وہاں کے لائبریرین اور میسور گزٹ کے ماہر ایکسپرٹ مانے جاتے تھے. ان کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ٹیپو کے بارے میں؟ تو کہا کہ کوئی واقعہ نہیں ہے ٹیپو کے بارے میں کہ زبردستی کرتے تھے، بلکہ وہ تو اتنے مندروں کو ہر ماہ ان کے تیل جلانے کے لیے یا اس کے خرچ کے لیے اور عام سہولیات کے لیے ہر ماہ ان کا وظیفہ جاری کیے ہوئے تھے. اس کی فہرست پیش کی اور کہا صرف ایک واقعہ موجود ہے، اس کو آپ چاہے جو کہہ لیں. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب بڑی جات کے لوگوں نے چھوٹی جات کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا
تو وہ لوگ ان کی خدمت میں، اپنے بادشاہ کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر کے ہم لوگ عیسائی ہونا چاہتے ہیں، کرسچین ہونا چاہتے ہیں. تو کہا نہیں ایسا مت کرو، اور پھر سے غور کر لو. دوبارہ آئے. تیسری بار جب وہ لوگ آئے کہ نہیں ہم لوگ تنگ کر دیے گئے ہیں، ہم اب ناقابل برداشت ہے، ہم لوگ اس دھرم پہ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے کہا اگر تم کو دھرم ہی قبول کرنا ہے کوئی دوسرا تو 7 سمندر پار کے لوگوں کا دھرم کیوں مانو گے، اپنے بادشاہ کا دھرم مان لو. اور وہ لوگ مسلمان. کہا اس واقعے کے علاوہ اس کو چاہے آپ سختی کہہ لیجیے چاہے کچھ کہہ لیجیے، اس کے علاوہ ٹیپو کے بارے میں اور کچھ نہیں ملتا ہے. ان کی رواداریاں، اور آج سب سے زیادہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے ابھی کرناٹک میں کیا کیا ہوا. یعنی پریشانی صرف دنیا بھر کے لوگوں کا ڈے منایا جائے، لیکن ٹیپو کا ڈے مناتے ہوئے لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہار محسوس ہوتی ہے. بہرحال اسی طرح سے اورنگزیب کے بارے میں انہوں نے جو تحقیق کی اور کہا کہ میں نے بہت سے مٹھوں کو لکھا کہ آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں. کہا 1 مہینے، چونکہ وہ میئر تھے الہ آباد کے، 1 مہینے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ 1-2 میٹر ایک گڈی آ کر کے جمع ہو گئی ڈاکومنٹس کی، جو اورنگزیب کے دیے ہوئے مٹھ تھے. راج بھی ہمارے علاقے کے بن بابا، جن کو دیپ نارائن بن کہتے ہیں، راجیو گاندھی کے آخری پیریڈ میں وہ MP تھے، وہ آتے تھے وہ کرنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے. تو ایک تابا پتر رکھے ہوئے تھے، تابے پہ یہ دکھاتے تھے کہ ہمارا مٹھ اورنگزیب کا دیا ہوا ہے، اور اسی وقت کی وجہ سے 2,500 یا 3,500 بیگھا ہمارا بچا ہوا ہے. یہیں ڈسٹرکٹ گونڈا، اترولا روڈ پہ. تو یہ رواداریاں تھیں. بہرحال اسی طرح سے امن و امان سوسائٹی سے لے کر پورے ملک اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام کے معنی ہی سلامتی، امن و آشتی اور اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، استسلام کر دینا، یہی امن و امان ہے. آج یہ پیس اینڈ سیکورٹی، امن و امان اور تحفظ اور ضمانت. کس چیز کی ضمانت؟ جان کی ضمانت، مال کی ضمانت، عقل کی ضمانت، عزت و آبرو کی ضمانت، دین کی ضمانت. اسلام نے تو انہی چیزوں کو، انہی کی ضمانت، انہی کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے تو پورا اپنا نظام، جو حدود کا نظام اور سزاؤں کا نظام رکھا ہے، اسی تحفظ کے لیے رکھا ہے. پورا نظام یہ کہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ ضمانت عام ہو. بھائی پہلے دین کی ضمانت. دین انسان کا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آج اسے اختیار کر لیا، کر چھوڑ دیا، پرسوں تیسرا لے لیا، چوتھا نہیں. دین کے بارے میں اگر آپ کو ماننا ہے صحیح طور پہ تو مانیے، ورنہ نہ مانیے. لا اکراہ فی الدین. دین کو قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن ماننے کے بعد آپ کھلواڑ کریں، یہ اسلام نہیں برداشت کرتا. کہ آپ اسلام لا کر کے اور پھر اندر سوسائٹی کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے، ہلا دینے کے لیے آپ آج اسلام لائیں اور کل مکر جائیں. اگر اسلامی سوسائٹی ہے تو، اگر اسلام کا نظام قائم ہے تو وہاں پر آپ کو اس معاشرے میں نہیں، بس اس ماحول میں جینے کا حق نہیں ہے. اس لیے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. کیونکہ آپ نے ایک بنے بنائے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی. یہ ضمانت ہے. اسی طرح سے جان کی ضمانت. جان کی ضمانت، کسی دوسرے کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے. 3 چیزوں کا، ایک تو یہ دین کو بگاڑے کوئی مرتد ہو کر کے پھر کھوکھلا کرنے کے لیے، اور یا قاتل ہو. قاتل کی سزا قتل، تاکہ امن و امان باقی رہے.
یہ نہیں، یہ تو ایسی سزا ہے کہ جہاں پر اسلام کا نظام میں نہیں داخل ہے اور وہاں پر یہ سزا رائج ہو تو وہاں کے لوگوں کا بھی دماغ ٹھیک رہتا ہے۔ آج تو نیپال کا امن و امان غارت ہو گیا ہے، ورنہ جمہوریت سے پہلے جب ان کے یہاں بادشاہت اور ملوکیت تھی، ان کے باپ جو تھے وہ جہاں پر مقتول کو پایا جاتا تھا اور قاتل اگر پکڑ لیا گیا تو قاتل کو لا کر کے اگر کھیت میں تو کھیت میں، روڈ میں تو روڈ پر، گھر میں تو گھر میں، اسی جگہ قتل کیا کرتے تھے۔ پورا امن و امان میں کہا کرتا تھا کہ سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ امن و امان نیپال میں تھا۔ کیوں؟ اسی سخت جان کی حفاظت و ضمانت دی گئی تھی جائے کہ اسلام کا مکمل نظام نافذ ہو۔ جان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور 1 منٹ میں کوئی اٹھے اسے ضائع کر دے، اسی لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ پہلا سوال قیامت میں کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں، اور دوسری روایت میں ہے کہ خون کے بارے میں، قتل کے بارے میں، کہ نماز کا کیا حال رہا آپ کا، جو اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔ یہ اسلام کا امن و امان ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، دہشت گردی کے عنوان سے، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کرنے والے کا نام مسلمان ہو، کرنے والے کی شکل و صورت مسلمان ہو، کرنے والے کا دعویٰ اسلامی دعویٰ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ خوارج کی، کہ جو اس طرح سے خروج کریں گے اور دہشت گردی کریں گے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز تمہاری نماز سے بہتر ہوگی، ان کا روزہ تمہارے روزے سے بہتر ہوگا، وہ تم سے زیادہ تہجد پڑھیں گے۔ لیکن یہ صفت آ جانے کے بعد اگر مجھ کو ملے تو میں ان کو قتل کروں گا۔ جو ان کو قتل کرے گا بہترین قاتل ہوگا، اور وہ مقتول بدترین مقتول ہوگا۔ تو میرے بھائی، ظاہری شکل و صورت سے نہیں، بلکہ اسلام کے اصول کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ وہاں سے ہمیں ناپنا اور دوڑنا پڑے گا۔ بتائیے، قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے 2-3 خلیفہ قتل ہوئے، شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو مجوسیوں نے قتل کیا، جن کی اولاد آج حرمین کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے، جن کی اولاد آج عراق، سیریا اور یمن میں فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت بھی انہی لوگوں کے ہاتھ پہ ہوئی، جو آج جہاد کے نام پہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت بھی انہی لوگوں کے نام پہ ہوئی، انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئی۔ لہذا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور خاص طور پہ ایسی جماعتیں جن کے نام روزانہ میڈیا میں، ہر طرح کی میڈیا میں آ رہا ہے، ان کے لوگوں کیسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ نہ کوئی معروف عالم دین ہے، ان کے ساتھ نہ کوئی معروف سیاسی ہے عالم اسلام کا، ان کے ساتھ نہ کوئی معروف سوشل ورکر ہے۔ ایک بیک اٹھے اور خلافت کا دعویٰ نہیں۔ آج دیکھیے، اسرائیل محفوظ اور وہ جزار جو روزانہ قتل کر رہا ہے سیریا میں، اور اس وقت تو روس کے حوالے سے اور روس کی تائید اور روس کے سپورٹ سے وہ محفوظ،
اور ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جو بنا بنایا خیر کہ اب تک وہ شاید چلا جاتا لیکن اور مضبوط ہو گیا. یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ رپورٹ ہے وائٹ ہاؤس کی جو چھپ چکی ہے بہت پہلے کہ بھائیوں اگر کیسے امریکہ کے خلاف مسلمان ہیں. اب یہ کہ مسلمانوں کو قریب کیسے لایا جائے. تو جو رپورٹ آئی تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جن کو اہل حدیث یا سلفی یا انصار السنہ یا مختلف ممالک میں مختلف ناموں کے ساتھ جو لوگ ہیں یا گالی کے طور پہ جن کو وہابی بھی کہتے ہیں ان سے تو ہاتھ دھو لیجیے. امریکہ ان کے علماء ان کے طلباء ان کے لوگ بیچے اور خریدے نہیں جا سکتے. کون لوگ؟ جن لوگوں میں تصوف ہو جو لوگ تقلیدی ذہن کے لوگ ہیں ان کو آپ ان پہ زور دیں. لہذا آپ اس وقت سمجھیں گے کہ پورے اسلامی ممالک میں اوپر سے جو آرڈر آتے ہیں وہ یہ کہ تصوف کو بڑھاوا دیا جائے. یہاں تک کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم برطانیہ میں کہہ رہے ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ آج اگر صوفی اسلام ہوتا تو دہشت گردی نہیں ہوتی. یہ کس نے یہ کس نے بتا دیا ہے ان کو؟ یہ ہمارا وفد جاتا ہے, ہمارا معزز وفد جا کر کے کہتا ہے کہ ہم آپ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں RSS والوں, لیکن ہم ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. میرے بھائیوں یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں رواداری پہ میں امن و امان پہ گفتگو کر رہا تھا اور حالات کے پیش نظر, ورنہ ہماری پوری تاریخ, ہماری پوری اسلامی تاریخ رواداری, ہماری پوری تاریخ امن و امان اور امن و شانتی کا پیغامبر ہے. امن و امان, جان کی حفاظت. لہذا یہ سخت سزا, اور اسی سخت سزا سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا, ہمارا شہر محفوظ ہوگا, ہمارا ملک محفوظ ہوگا اور پوری دنیا محفوظ ہوگی. چاہے اس طرح کی دہشت گردی علاقائی دہشت گردی ہو یا عالمی دہشت گردی ہو. لہذا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور جوانوں, کبھی بھی یہ نہیں کہ وہ فلاں ہمارا مخالف ہے اس لیے کسی نے ان کو تکلیف پہنچا دی ہم خوش ہو جائیں. نہیں, ہمیں اصولوں پہ خوش ہونا چاہیے, ہمیں اصولوں پہ ناراض ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ایسے دہشت گردوں کی نہ ہم کبھی تائید کریں گے اور نہ کبھی مانیں گے, بلکہ ان کی مخالفت کریں گے. کیونکہ ہمارا مسلک, ہمارا مذہب یہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے, امن و سلامتی کا مذہب ہے, امن و آشتی کا پیغامبر ہے. یہ حفاظت جان سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. اسی طرح سے دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مال کی ضمانت ضروری ہے. اسلام نے مال کی ضمانت اتنی سختی سے دی, دنیا کے کسی مذہب میں یہ ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لو. ایک آدمی نے اپنی جوانی سے چن کر کے اپنی مال و دولت کو جمع کیا اور چور صاحب پہنچے اور ایک چند منٹوں میں اس کو لے کر کے اور غائب. اسلام نے سخت سزا دی ہے تاکہ امن و امان قائم رہے, تاکہ لوگوں کی کمائی پہ کوئی زبردستی قبضہ نہ کر سکے. کیا ہے وہ؟ ہاتھ کاٹ لو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بہت معزز بنایا ہے. دیکھو کیسے کیا ہے, ایک جھاڑی میں درخت کے پاس دیکھا وہ عورت, انگریز عورت میم, اس کو گولی لگی ہوئی تھی اور وہ کرا رہی تھی. اس نے کہا کہ آپ ہم لوگوں کو نہ قتل کریں. وہ سمجھا کہ اس وقت ہم قتل, تو کہا نہیں ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں قتل کرتے, خاص طور پہ عورت کو تو قتل ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. جس طرح سے امن و آشتی کی ہدایت ہے, امن و آشتی کے زمانے کی ہدایت ہے, اسی طرح جنگ و جدال کے وقت
کی بھی ہدایت موجود ہے. بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا, عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا, بوڑھوں کو نہیں قتل کیا جائے گا, اور اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ عبادت کر رہے ہیں راہب, ان لوگوں کو نہیں قتل کیا جائے گا. کہا نہیں, اطمینان رکھو, اور کیا ہم لوگ تم کو لے چلیں تو چلو گے ساتھ, ہم لوگ تمہارا علاج کریں گے. کہا نہیں, آپ لوگ ہم کو مار ڈالیں گے. باہر اطمینان دلایا, کہا ابھی روشنی ہے, ہم لوگ پھر لوٹیں گے تھوڑی سی تاریکی ہو جانے کے بعد. چنانچہ مغرب کے بعد گئے اور ایسا راستہ کچھ اختیار کر کے اپنے گھر لائے, اور اپنے گھر میں 1 مہینہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس طرح سے حالات بگڑ گئے تھے کہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس کو کہیں پہنچا دیا جائے. کتنی گرمی تھی. میاں صاحب تقریباً 77 سال دلی میں رہے اپنی طالب علمی کے بعد, شادی کے بعد, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے بھر دے. ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہے, ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا, اور ان کو جس کمرے میں رکھا, سخت گرمی کا زمانہ, مئی 11 مئی کو آپ کا یہ تحریک شاید یہ شروع ہوئی ہے 1857 والی. مئی اس وقت کتنی گرمی رہی ہوگی. کہا میں کہتا تھا اپنی اہلیہ سے, اسے کہو کہ آ کر کے آنگن میں بیٹھ جائے تھوڑی سی, لیکن مارے ڈر کے وہ آنگن میں نہیں آتی تھی. اور ان کا کمرہ بھی جس میں وہ ٹین شیٹ وغیرہ لگا ہوا تھا, کوئی اس وقت کوئی انتظام بھی نہیں تھا. اس کو مخالفین نے اتنی ہوا دی کہ یہ تو انگریزوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں, گھر پہ حملہ کروا دیا. میرے بتائیے, انہوں نے کہا بھائی یہ اسلام کی رواداری ہے, ہمارا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچوں, عورتوں, بوڑھوں اور راہبوں اور بیٹھے ہوئے سادھوؤں کو نہیں قتل کیا جائے گا جو لوگ اپنے اپنے عبادت گاہوں میں آئیں. کہتے ہیں ان کو شمس العلماء کا خطاب مل گیا. ارے بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے لوگوں کو تو نوجوانی میں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا, لیکن ہمارے میاں صاحب کو تو 97 سال کی عمر میں موت سے 3-4 سال پہلے خطاب دیا گیا زبردستی. مولانا عبدالحلیم شرن نے لکھا ہے کہ اس خطاب سے مولانا کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ خطاب کی عزت میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے ہمارے اسلام کے امن و آشتی کا پیغام, یہ ہے ہمارا مذہب جس پہ ہمیں فخر ہے. اور یہ بھی سنتے چلیے, ملک و ملت کے تحفظ کے لیے جتنی جماعتیں, جمعیتیں, انجمنیں قائم ہوئیں, اس میں آپ کے اسلاف نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, چاہے ندوۃ العلماء ہو, چاہے جمعیت العلماء. جمعیت العلماء کا تو آپ کے بزرگوں نے بنا کر کے دیا. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے, ہمیں اسلام کے ان اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارا اسلام جذبات کا مذہب نہیں کہ ہمارا کوئی مخالف ہے, اس نے کوئی غلط کام کیا اور اگر وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس لیے کہ وہ ہمارا مخالف نہیں. اگر صحیح ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر صحیح ہے تو اس کے صحیح کی تائید ہونی چاہیے. کوئی مسلمان نام ہی رکھ کر کے غلط کام کرے, اس کی تائید نہیں ہونی چاہیے. اس سے امن و شانتی پیدا ہوگا, ملک ملت کا تحفظ اس سے ہوگا. جس طرح سے اپنے ملت کے تحفظ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, اپنے ملک کے تحفظ کے لیے جتنی بھی کوششیں, جو بھی حصہ اس میں ڈال سکتا ہو ڈالے. یہ ہمارا دینی, اخلاقی اور مشرقی فریضہ ہے. حضرات, یہ وقت ہے اور ہمارے عزیز گرامی کے لیے وقت زیادہ ہونا چاہیے. ہم لوگ تو کوئی خطیب نہیں, بس آپ لوگوں کو دیکھ کر کے وہ میں کچھ دوسرا کہنا چاہتا تھا لیکن حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرنے لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ محمدیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ اور اس کے ذمہ داروں کو مزید ہمت و حوصلہ سے نوازے.
کہ انہوں نے یہ پیغام دینے کے لیے اپنے اسلام کے امن و آشتی اور رواداری کا پیغام دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک اسٹیج پہ جمع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس آمد کو قبول فرمائے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر چند لوگ موجود ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھوڑے لوگ تھے، لیکن آج پوری دنیا میں جہاں بھی جائیے لا الہ الا اللہ محمد کے رسول اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، کسی چھوٹی چیز کو آپ چھوٹی نہ سمجھیں، اگر وہ قبولیت کا وقت ہے تو وہی چیز بڑی ہو جائے گی۔ امن و آشتی کا یہ بھی دیکھیں کہ وہ بدکار عورت جس کا صحیح حدیث میں تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو پیاس لگی تھی، خود پانی پیا اور کتا پیاسا دھول چاٹ رہا تھا، اس کو بھی نکال کر کے پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے میں جنت دے دی۔ یہ ہے اسلام کی رحمت، یہ ہے اسلام کی رواداری، یہ ہے اسلام کے امن و آشتی کا پیغام۔ ایک صحابی نے چلتے چلاتے راہ سے کانٹے دار چیز کو ہٹا کر کے الگ کر دیا تھا، خواب میں دیکھا گیا کہ وہ جنت میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں۔ پتہ لگا کہ اللہ نے، وہ قبولیت کا وقت تھا، چھوٹا سا وہ کام اللہ نے، وہ جب انہوں نے یہ کام کیا ہوگا تو ان کے ذہن میں بات نہیں رہے گی کہ ہم کو اس کے بدلے جنت ملے گا، اس لیے کتنی ہی چھوٹی ہے ان کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر شکر ادا کرتے ہیں محمدیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اپنے ذمہ داروں کا، اور آپ تمام حضرات کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس بندے کے دل میں بندوں کے تئیں شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو، وہ اللہ کا کما حق ہو شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محسن کا شکریہ بے حد ضروری ہے، یہ ہمارے اسلام کا پیغام ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ شکریہ کے مستحق ہیں۔ پھول کی خوب پھرے سیر کی پھول چنے، سیر کی پھول چنے، خوب پھرے شاد رہے باغباں، چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ابھی آپ شیخ محترم کی زبانی اسلام دین امن و سلامتی کے عنوان پر بہت قیمتی باتیں سن رہے تھے، احادیث کے حوالے سے اور اسی طرح تاریخ کے حوالوں سے آپ نے بہت سے واقعات پیش فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ اب آج کے اس پروگرام کے آخری اور اہم مقرر حضرت مولانا حافظ محمد رحمانی صاحب ہیں۔ آپ کا عنوان ہے سلفیت اور دہشت گردی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان میں دہشت گردی کو لے کر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان جو مسلکی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو بنیاد بنا کر آج کچھ لوگ میڈیا کے ذریعے جماعت اہل حدیث اور سلفی مسلک کو بدنام کرنے کی منظم سازش میں مصروف ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں ایک سائڈ میں رکھ کر ملت کے عظیم مفاد کے لیے متحدہ طور پر کام کریں۔ اختلافات رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن اتحاد کی بہت ساری صورتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جب اہل کتاب کو دعوت دی گئی تو جو اہل اسلام ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے درمیان تو اتحاد کی بہت ساری راہیں۔ اختلاف کم چیزوں میں ہے، اتحاد زیادہ چیزوں میں ہے۔ تو اسلام کی عمومی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے باہمی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے۔ اختلافات کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ علمی طور پر علماء کرام کے درمیان وہ اختلافات جب ہوں تو ہو جائیں،
عوام میں وہ نہیں آنے چاہیے اور عوام کو ان میں بحث و مباحثے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علمی انداز میں علماء کے درمیان اختلافات پر مضامین اور کتابوں کا سلسلہ برابر جاری و ساری ہے، چلتا رہتا ہے، اسے اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کو آپس میں جو لوگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ تو اسلام کے مفاد میں ہے، نہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی اس ملک کے مفاد میں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ دعوت ہے ہماری اس اسٹیج سے، کہ اختلافات کے باوجود اتحاد کی راہیں بہت زیادہ ہیں، ہم ان راہوں کو تلاش کریں اور ان کی بنیاد پر اس ملک میں ملت واحدہ بن کر قائم رہیں، کام کریں، اسلام کے مفاد کے لیے، اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی مفاد کے لیے، اور اس ملک کے مفاد کے لیے۔ تو آج سلفیت کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ٹی وی پر بعض چینلوں پر باقاعدہ ڈیبیٹس میں کھل کر یہ بات کہی جا رہی ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ صاحب، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا بھی کہ صاحب تصوف کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور دہشت گردی ان وہابیوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے، سلفیوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ تو یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے اور جھوٹ ہے، جس کی تردید ہونی چاہیے۔ جہاں ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے کہ وہ لوگ جو امن و امان کے پیامبر ہیں، جن کا دین اور مسلک عین اسلام ہے، ان کو بدنام کرنے کی ایک ناروا کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے عزیز گرامی مولانا حافظ محمد صاحب رحمانی سے کہ تشریف لائیں، اور سلفیت کیا ہے، سلفیت کی دعوت کیا ہے، اور سلفیت دہشت گردی کو کس انداز میں کنڈم کرتی ہے، اس تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا حافظ محمد صاحب رحمانی۔